بعض لوگ شریر قسم کے بعض جنگلات میں آگ لگا دیتے ہیں. مجھے بتاؤ جب جنگلات کے اندر آگ لگتی ہے غریب والوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مسلمانوں کو بھائی حقوق العباد کا معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر وہاں پرندوں کے گھونسلے ہیں، پرندوں نے بچے دیے ہوئے ہیں. وہ پرندے جو بچوں کے لیے چوگ لینے نکلے تھے جب واپس پلٹ کے آتے ہیں تو ٹھکانہ بھی نہیں ملتا. ایک لمحے کے لیے سوچنا کہ آپ اور میں اگر اپنی اولاد کے لیے چند پیسے، چند روپے، چند ٹکے کمانے کے لیے نکلے اور شام کو جب ساز و سامان اپنے کندھوں پہ لے کے آئے اور ہمارے گھر میں ہماری بیوی بچے کو کسی نے چھری سے ذبح کر کے پھینکا ہوا ہو، ایک لمحے کے لیے سوچ تیرے اوپر ہو میرے اوپر گزری، تیرا میرا کیا پیچھے بچے گا؟ میرے بھائی وہ پرندے، آج بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، بارش کیسے ہو؟ ہمارے کرتوت کیا ہے؟ ہمارا انداز کیا ہے؟ ہمارا طرز زندگی کیسا ہے؟ وہ بے زبان پرندے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھونسلوں کے اندر چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کے لیے چوگ لینے جاتے ہیں، ان کے لیے غذا کا بندوبست کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ایک کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ سے آگ جلک جاتی ہے اور اس آگ کی لپیٹ میں وہ پرندوں کے بچے آ جاتے ہیں. بتا یہ بندہ مسلمان کہلوانے کے قابل ہے؟ یہ کہتا ہے میں حضور کا غلام ہوں؟ یہ کس منہ سے کہتا ہے میں حضور کا غلام ہوں؟ حضور کا غلام ہوتا تو پھر اس کو ایک چونٹی کو بھی اس سے تکلیف نہ پہنچتی. حضور اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، صحابہ کا لشکر ہے. ایک جگہ دیکھا ایک گھونسلے میں چڑیا نے بچے دی ہوئی ہیں. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی نے چڑیا کے بچے اٹھا لیے، وہ چھا کے گئے تو وہ چڑیا آئی حضور کے سامنے چہچہانے لگی. سرکار سمجھ گئے، سرکار نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا میرے صحابہ اس چڑیا کے بچے کس نے اٹھائے؟ ایک صحابی آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں نے. سرکار نے فرمایا جاؤ یہ میری بارگاہ میں شکایت کرنی آئی ہے کہ آقا غلام آپ کے ہیں، بچے میرے اٹھا کے لے آئے ہیں. سرکار نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے ان کے بچوں کو بھی قید نہ کرو، ان کے بچوں کو نہ اٹھاؤ. یہ تو نہیں اجازت دی کہ ان کے بچوں کو جلا دو. آج نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے، دعائیں بڑی مانگی جا رہی ہے، یا اللہ بارش دے، بارش دے. اپنا ظلم نہیں نظر آتا؟